ناول سفر من، رائٹر مہنور احمد، قسط نمبر 7-8۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ ہم کہیں باہر بھی تو مل سکتے تھے۔ اس کا انداز سرسری سا بیزار سا تھا، جیسے وہ مجبور آیا تھا۔ ہاں مل سکتے تھے، بٹ وہاں ہمیں بہت سی نظروں نے دیکھنا تھا۔ سو آفس از بیسٹ پلیس فار دا میٹنگ۔ نو نو، سیکرٹ میٹنگ۔ اس نے اسی لمحے اپنا جملہ بدلا۔ مقابل اس بدلاؤ پر کچھ چونکا اور پھر سنبھل کر پوچھا دو ٹوک، ڈرتی ہیں آپ؟ نہیں، مختصراً کہا اور مزید پوچھا، کیا لیں گے؟ چائے، کافی؟ ریا کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ایک ادا سے اس نے شانوں پر پھیلے بال ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑسے۔ اس نے سیاہ ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ میک اپ سے سجا چہرہ بلا لگ رہا تھا۔ کافی، مختصراً کہا اور کچھ توقف کے بعد پوچھا، اب مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ میں حیران ہوں۔ ریا سرفراز کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ دشمن کون؟ اطہر حیران تھا۔ جیلانی گروپ آف بلڈرز کا اونر مسٹر باقر زمان احمد۔ ریا نے ایک ہی سانس میں پورا نام لیا۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی نفرت نے اطہر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ غیر یقینی کے عالم میں اس نے ریا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں لکھی یہ نئی تحریر وہ پڑھنے سے قاصر تھا۔ باقر زمان میرا دشمن؟ اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ یس اطہر ہمدانی، آپ کا دشمن؟ رقیب سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ریا نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ سلگ اٹھا مگر چپ رہا، کچھ نہیں بولا۔ مگر اس کے اندر خاموشی نہیں، بہت شور تھا، اور وہ شور اس کے چہرے سے ریا نے بانپ لیا۔ اسی لیے اس نے بات جاری رکھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ شنایا جہانگیر نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا، کس کے لیے؟ ریا نے چوٹ کی جو کام بھی کر گئی۔ اطہر دانت پیس کر رہ گیا۔ باقر زمان کے لیے۔ اس نے اپنے من میں ریا کے سوال کا جواب دیا۔ اتنے میں ملازم کافی لے کر آ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں ٹرے میز پر رکھ کر چلا گیا۔ تو اطہر نے پوچھا، اب کیا چاہتی ہیں؟ بربادی باقر زمان کی، ناگن کی طرح پھنکار کر ریا نے جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی نفرت باقر زمان سے؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ دوست ہے آپ کا، گہرا دوست اور پارٹنر بھی۔ اطہر نے خود کو سنبھال کر پوچھا، اپنی نفرت کو چھپائے، وہ صرف دشمن ہے میرا۔ اور پلٹ کر ہاتھ میز پر مارا اور بات ادھوری چھوڑ چپ ہوئی۔ آنکھیں سختی سے بینچیں، گہری سانسیں لیے خود پر ضبط کیے سنبھلی۔ پلان کیا ہے؟ اطہر نے دلچسپی ظاہر کی۔ ریا کے لب مسکرائے۔ مانی خیز نگاہوں نے ریا نے اسے دیکھا۔ وی آر فرینڈز۔ ریا نے ہاتھ بڑھایا۔ اسے باقر زمان کا دشمن مل گیا تھا۔ یس وی آر۔ اطہر نے ہاتھ تھام لیا اور بیٹھ کر دونوں خوشگوار انداز میں کافی پیتے ساتھ ساتھ پلان ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، مگر نیک ہرگز نہیں تھا۔ بظاہر مطمئن، پرسکون اور خاموش سی دکھائی دینے والی شنایا کے اندر خاموشی ہرگز نہیں تھی۔ اس کے اندر کی حالت اس کے ظاہر کے بالکل برعکس تھی۔ اس کے اندر شور تھا، بے چینی تھی، اضطراب اور ایک جنگ تھی جس کی کانوں کان خبردار گرد کے لوگوں کو نہیں تھی۔ باقر زمان کے مسلسل نمبر بند نے اس کی سوچوں کو الجھا دیا تھا۔ اس کی ہر سوچ خیال بکھرا ٹوٹا ہوا تھا کئی ٹکڑوں میں، جس سے وہ کوئی واضح تصویر نہیں بنا پا رہی تھی۔ آمنہ کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ اس کی باتیں وہ بہت توجہ سے سنتی تھی۔ اس طرح اس کے چند پل اچھے گزر جاتے تھے۔ اس وقت اپنے کمرے سے اکتا کر وہ باہر نکلی۔ ہوا کے گرم جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بے نیاز سی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہاں سے وہ سارے گاؤں کو دیکھ سکتی تھی۔ دور دور تک پھیلے کھیت کھلیان، سبز پیٹر پودے اس کی نظروں کے منتظر تھے، جو اس کی آنکھوں کو راحت بخش سکتے تھے اور دل روح کو معطر کر سکتے تھے۔ مگر فی الحال اسے اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب دیکھ کر بھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کا دماغ حالات واقعات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگلی کچھ ہی دیر میں اس نے چھت سے نیچے جھانکا۔ اس کی نظر ارم پہ ٹھہری۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، صحن عبور کیا اور ارم کے پاس پہنچی۔ وہ گھاس پہ بیٹھی پڑ رہی تھی۔ سفیدے کی مانند ایک اونچے لمبے درخت نے اس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ عصر ڈل چکی تھی، مگر ابھی دھوپ چمک رہی تھی۔ جولائی کی گرمی کا من شاید ابھی بڑا نہیں تھا۔ چلتی ہوا میں بھی دھوپ کی حرارت کا اثر تھا۔ ہیلو! اس نے قریب آ کر ارم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ارم نے جواباً اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو شنایا کا حوصلہ بڑھا اور اس نے نرمی سے پوچھا، میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ جی بیٹھ جائیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شنایا پاس بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی پوچھا، کون سی کلاس ہو؟ تیسری، مختصراً بتایا اور کاپی کی طرف متوجہ ہو کر ڈرائنگ کرنے لگی۔ گڈ، ویری گڈ۔ واو، نیو بیگ! شنایا نے اس کے بیگ کو چھوا۔
یہ چاچو نے بھیجا ہے اور کھلونے بھی ڈھیر سارے۔ ابھی تو چاچو پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے؟ ارم خوش ہو کر بتانے لگی۔ شنایا چونک سی گئی، کچھ گڑبڑ تھی کیا؟ کب ہوئی بات چاچو سے؟ شنایا نے اس کی تھوڑی کے نیچے پیار سے ہاتھ رکھا اور جبرن مسکرائی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی۔ ارم کے جواب سے شنایا کا سر گم کر رہ گیا، دماغ سن ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی بیبو جی کے فون سے کال کی تھی، مگر باقر زمان کا فون بند تھا۔ پھر ارم نے کیسے؟ بچی کو تو چھوڑ دو، اس کو بھی ورگلانے پہنچ گئی۔ ان الفاظ پر شنایا نے اوپر دیکھا تو اصبا کو کھڑے پایا۔ ارم تم اندر جا کر پڑھو، یہاں تو گرمی ہے بہت۔ شنایا نے اصبا کو نظر انداز کیے ارم کو اندر جانے کا کہا تاکہ اصبا کا زہر اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے، کیونکہ اصبا کچھ بھی کہہ سکتی تھی بنا سوچے سمجھے۔ آپ آئیں گی میرے پاس چاچی؟ ارم کے اس جملے پر شنایا پہلے تو چونکی اور پھر کہا ہاں آ رہی ہوں تھوڑی دیر تک۔ یہ سن کر ارم اندر کی طرف چل دی۔ اصبا نے قہر آلود نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ اسے ارم کا شنایا کو چاچی کہنا ہرگز اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ رشتے بے نام ہو کر بھی سب کچھ ہوتے ہیں اور کوئی رشتے نام کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ خود پر اعتماد نہیں یا زہیب پر؟ شنایا نے کاٹدار سوال کیا۔ اصبا جل کر رہ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو شنایا، میرے ذاتی معاملات میں دخل نہ دو، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اصبا نے درک کر جواب دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی شنایا اس کے اور زہیب کے متعلق جان جائے گی۔ اصبا کے لیے صورتحال اچانک غیر متوقع ہو گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تمہارے اس رویے کی وجہ، سب جانتی ہوں میں۔ ویسے تمہیں زہیب پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ بلا وجہ اپنا خون نہ جلاؤ۔ شنایا نے مفت کا مشورہ دیا۔ اس کے گلابی گال گرمی کی حدت سے تمتما رہے تھے۔ تم میری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو شنایا میڈم۔ چند دنوں کی تم مہمان ہو یہاں، اپنا بوریا بستنا سمیٹنا شروع کرو۔ اصبا نے اسے اعتراف کیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کرو۔ شنایا کا لہجہ مضبوط تھا، ارادہ اٹل۔ کیوں رہنا چاہتی ہو یہاں؟ کس کے لیے؟ بائی کے لیے؟ وہ ہنسی استہزائیہ اور مزید بولی بہت بڑی بیوقوف ہو تم۔ چچ چچ، وہ اس کی عقل پر ہنستی چلی گئی۔ شنایا کو لگا وہ ہنس نہیں بلکہ اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ شنایا وہاں سے ہل نہیں سکی۔ اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، مگر اسے لگا اس کے قدموں تلے سے زمین چھین لی گئی تھی۔ امی آپ بائی کی خوشی کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ اس کو خاندان سے الگ کر کے آپ صرف اس کا ہی نقصان کریں گی۔ میرا کیا ہے؟ کسی اور سے ہو جائے گی شادی۔ کیا ہوا جو باقر؟ بس عائشہ، اس سے آگے اور کچھ نہ کہنا۔ نفیسہ نے درستی سے اسے ٹوکا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کسی اور کی گنجائش نہیں، اور نہ اپنے دل کو اجازت دینا کہ باقر زمان کے سوا کسی اور کی گنجائش پیدا کرے۔ تو اس حویلی میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، سمجھی؟ کوئی اور کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو؟ نفیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر عائشہ اس ادھوری بات کا مطلب پورا سمجھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا، اس کی دھڑکنیں ڈوب سی گئی۔ اسے جو امید کی کرن نظر آئی تھی وہ پھر سے گم گئی تھی۔ تاریک اندھیرا اس کے ذہن کو گھیرنے لگا تھا۔ نفیسہ جا چکی تھی، عائشہ وہیں بیٹھی تھی ہمت ہارے۔ تبھی کوثری محتاط قدم اٹھاتی عائشہ کے قریب آئی، ایک طے شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا، جسے عائشہ چند پل دیکھتی رہی نم آنکھوں سے۔ وہ محض نمی نہیں، دل کے بادلوں سے چھلکا پانی تھا، اور اس پانی میں عائشہ کے خواب بہے جا رہے تھے۔ اور وہ کوئی بھی بند باندھنے سے قاصر تھی۔ یہ اس کو واپس کر دے اور کہنا واپس مڑ جائے، یہاں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر عائشہ نے تھوڑی گھٹنے پر ٹکائی آنکھیں میچ لیں، اس کے لب بے اختیار سسک پڑے۔ کوثری حیران پریشان کاغذ مٹھی میں دبائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس درجہ دل شگن تھے محبت کے حادثے، ہم زندگی میں پھر کوئی ارمان نہ کر سکے۔ بیبو جی، خفا ہیں آپ مجھ سے؟ اور وہ بھی اس شنایا کی وجہ سے؟ شنایا کون ہے اصبا؟ بیبو جی نے جواباً ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اصبا کچھ بول نہیں سکی، خاموش رہی۔ سمجھ نہیں سکی بیبو جی نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا۔ باقر زمان کی بیوی ہے وہ، تیری بھابھی اور اس گھر کی بہو۔ تم اگر اس کو کچھ اور نہ بھی مانو، باقر زمان کی حیثیت سے تم کو اسے عزت دینی ہوگی، بیبو جی نے سمجھایا۔ جب بھائی خود اس کو کوئی عزت نہیں دے رہے تو ہم کیوں دیں؟ اصبا نے واشگاف سوال پوچھا۔ اس کا سوال تھا بھی صحیح۔ باقر زمان اسے کسی رکھی ہوئی پرانی چیز کی طرح بھول گیا تھا۔ پھر وہ کسی اور کو یاد کیوں رہتی؟ کیا لگتی تھی وہ کسی اور کی؟ وہ ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہے، تم اپنے حصے کا فرض نبھاؤ۔
وہ چیپٹر تم نے شنایا کے منہ پر نہیں، میری تربیت کے منہ پر ماری تھی، اور باقر زمان کے پیار مان اور اس کے بھروسے کے منہ پر مارو جو وہ تم پر کرتا تھا۔ اسبا، مقابل کا عمل ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، پر اس عمل کا رد عمل کیا دینا ہے یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ چاچی کیا کہتی ہیں؟ اسبا نے اچانک موضوع گفتگو بدلا۔ وہ جو بھی کہتی ہے تیرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بیبو جی نے بے حد سرسری سا جواب دیا۔ اسبا ایک دم بھڑک اٹھی۔ تو اور کس کا ہے؟ دو ٹوک پوچھا اور مزید کہا، چاچی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میری زندگی پر بہت گہرا اثر کرتا ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اسبا آپ سے باہر ہو رہی تھی۔ جو میں جانتی ہوں وہ تو نہیں جانتی۔ جس عمر میں تو ہے نا اسبا، اس عمر میں بھی میں گزری ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں اس عمر کے جذبے کتنے بے لگام ہوتے ہیں، پر ان منہ زور اور بے لگام جذبوں کو لگام ڈالنی پڑتی ہے، پاؤں میں بھاری لوہے کی زنجیر ڈالنی پڑتی ہے، ورنہ بڑوں کی پگڑیاں سر پر نہیں رہتی، سیدھی زمین پر آ کر گرتی ہیں۔ بیبو جی نے اسبا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ یہ بڑوں کی پگڑیوں کی لاج رکھنا صرف ہم بیٹیوں کی ہی ذمہ داری ہے؟ دانت پیس کر اسبا نے پوچھا۔ یہ بحث اسے آج اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بیزار لگ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بیٹوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، بیبو جی نے جواباً کہا۔ وہ تو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، دو ٹوک کہا۔ یہ تیری سردردی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں یہ تیری ذمہ داری نہیں، ان کے کسی عمل کی تو ذمہ دار نہیں، تو اپنے عمل کی ذمہ دار ہے، ہر وہ اچھا یا برا، برے اعمال کے نتائج بھی برے نکلتے ہیں، اچھے نیک اعمال ہی عزت کی وجہ سے بنتے ہیں، اور عزت ہی انسان کی کل جمع پونجی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی نظریں نہ جھکے۔ اور اسبا پتر، بیبو جی مجھے آپ کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور فی الحال میں کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی، کچھ سمجھانا ضرور چاہتی ہوں۔ اب بھائی سے کہیں اس قصے کو ختم کرے، جلد از جلد اس کو طلاق دے کر فارغ کرے، عائشہ سے شادی کرے، جو جیسا ہے سب ویسا ہی رہے۔ اسبا کے لہجے کی سختی بیبو جی کے اندر تک اتری تھی، تن لرزا تھا، وہ خاموشی سے بس اسبا کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے نئے روپ کو، اس کی خود غرضی ہٹ دھرمی کو۔ اسبا کے چاہتے ہی بیبو جی پرسوچ انداز میں پلنگ پر بیٹھ گئی، یا شاید ہمت ہار کر۔ رتبے میں تو انسان کا مان ہوتے ہیں، ہمت اور طاقت ہوتے ہیں، اور وہی رشتے اپنے رویے، تلخ باتوں، زہر خند لہجوں، جو بھی شکی نظروں سے کبھی کبھار ہمت اور طاقت تو کیا، بدن سے خون تک نچوڑ لیتے ہیں، خود کو صاف کو کہہ کر اپنی بدتمیزی، بد اخلاقی اور بد زبانی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کول کے پکے، ضمیر کے زندہ، نیت کے پاک اور دل کے صاف انسان بد اخلاق یا بد زبان نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی چالوں، سازشوں سے ان کی زندگی کو داغدار ضرور بنا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی اندر کی نیکی اور سچائی کی روشنی ماند نہیں پڑتی۔ اور جو لوگ محض زبان کی صاف کو ہوتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، سامنے والے کو غلط ثابت کرنا اور نیچا دکھانا۔ ایسے لوگ صرف دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بات کی بیبو جی سے؟ صہیب نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، کر کے آئی ہوں ابھی، اسبا نے پرجوش سے سرشار لہجے میں بتایا، جیسے کوئی بہت بڑا تیر مارا تھا یا کوئی قلعہ فتح کر لیا۔ بات کی پھر؟ میں نے کہا بھائی سے بات کریں، وہ شنایا کو طلاق دے۔ اچھا، پھر بیبو جی نے کیا جواب دیا؟ زہیب نے بالوں کو کنگھا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسبا کھڑی تھی۔ زہیب کے سوال پر اسبا نے چند پر لب کاٹے اور پھر کہا، چپ ہو گئی تھی وہ، پر بات کریں گی، وہ یقین ہے مجھے۔ وہ کچھ افسردہ ہوئی۔ اگر باقر نے شنایا کو طلاق نہ دی تو انجام پتہ ہے کیا ہوگا؟ زہیب نے باقر زمان کا نام بہت روکھے خشک لہجے میں لیا، بلکہ پورا نام لیا بھی نہیں لا، محض باقر کہا تھا، کرخت لہجے میں، ادھورا نام لیا تھا، جس نے اس کے اندر کی نفرت کو عیاں کیا تھا، مگر اسبا کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ فی الحال کچھ سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ جانتی ہوں، لیکن اتنی بار کر کے وہ کچھ دیر چپ ہوئی اور پھر کہا، لیکن مجھے یقین ہے کچھ بھی ہو جائے، حالات جو بھی رخ اختیار کریں، تم میرا ساتھ دو گے، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے کانپتے دل سے تسلی چاہی۔ تم دو گی میرا ساتھ؟ چہرے پر نگاہیں جمائے اس نے پوچھا۔ اور کوئی رستہ ہے میرے پاس؟ اسبا کا لہجہ محبت سے چور اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جو کہوں گا کرو گی؟ وہ دو ٹوک پوچھا۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، کچھ بھی کر جاؤں گی، جان بھی دے دوں گی۔ تم ہو تو میں ہوں زہیب، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اس نے محبت اور عزم کا اظہار کیا، ارادہ اٹل تھا۔ سچ؟ زہیب نے سرگوشی کی۔ ہاں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور نظریں جھکا گئی۔ زہیب مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی شرارتی نگاہوں سے کچھ جذبت سی ہوئی، وہ وہاں سے کھسکنے لگی۔ تبھی زہیب نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہیں رکی، اس کا حصار توڑ کر نکل گئی۔ زہیب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، زہریلی مسکراہٹ۔ زہیب 28 سالہ نوجوان تھا، ہمیشہ باقر زمان سے کھاڑ رکھتا تھا، اس کی کامیابی سے جلتا تھا۔ گاؤں میں اس کی عزت مقام مرتبے سے اسے نفرت تھی۔ بیبو جی کی زندگی میں اس کی اہمیت اسے سلگاتی تھی، پر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ باقر زمان ہمیشہ اس سے آگے رہتا تھا، ہر معاملے میں، پیار کے، کامیابی کے، عزت کے، دولت کے۔ باقر زمان کے لاہور شفٹ ہونے پر اگر کوئی دل سے خوش تھا تو وہ زہیب تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ اب باقر زمان کی جگہ لے لے گا، بیبو جی کی زندگی میں، کوئی گاؤں والوں کی زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر زمینوں کی اجاراداری قائم کرنا چاہتا تھا۔ خود مختار بن کر زمینی فیصلوں کے لین دین حساب کتاب خود کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ خواب اس کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ بیبو جی اور گلزار احمد دونوں نے زمینوں کی ذمہ داری ناصر کو دے دی تھی اور زہیب کو کہا کہ ناصر کے ساتھ مل کر کام کرو، کچھ سیکھو۔ اس بات پر جب زہیب نے احتجاج کیا تو گلزار احمد نے کہا، جتنی زمین چاہے لے لو، کام کرو، نتیجہ اچھا نکلا تو ساری ذمہ داری تیرے سپرد کر دی جائے گی۔ اس بات پر خوش ہو کر زہیب نے کچھ دن کام کیا اور پھر ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر ناصر کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا، برائے نام ہی۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، مگر اب اسے موقع ملا تھا باقر زمان کو سب کی زندگیوں سے باہر نکال پھینکنے کا، اسے قصوروار ثابت کر کے سب کی نظروں میں گرانے کا، گاؤں والوں کے دلوں سے نکالنے کا، اور وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک مہرو لگ چکا تھا جس کا نام تھا اسبا زمان احمد، جو اس کی چاہت میں پاگل، ہر حد پار کرنے کے در پہ تھی۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے جب حدیں پار کی جائیں تو ذلت مقدر بن جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں پودوں سے بڑے وسیع لان کو مصنوعی روشن کمکوں نے منقور رکھا تھا۔ پھولوں کی مہک دل دماغ کو معطر کر رہی تھی اور وہ اس مہک کو محسوس کرتا وہیں ٹہل رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، وجیہہ چہرے پر سنجیدگی کا سایہ تھا۔ کئی چکر لگانے کے بعد وہ چلتا ہوا واپس میز تک آیا اور جھک کر فون اٹھایا۔ کنٹیکٹ لسٹ سے گلزار احمد کا نمبر سلیکٹ کیا۔ نہ جانے کس امید پر کال ملائی، بیل جانے لگی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی۔ دائیں ہاتھ میں پکڑا فون کان سے لگائے، دوسرا بیک پر رکھے، وہ بے آرام سا کھڑا تھا۔ کافی دیر جاتی رہی، اٹینڈ نہ کی گئی اور اگلی کچھ ہی دیر بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ باقر زمان نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا شاید۔ بہرحال اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا یا نہیں، مگر گلزار احمد کا مان ٹوٹ چکا تھا جو اسے باقر زمان پر تھا، اور اس کال کے بعد باقر زمان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا وہ کیا کچھ کھو بیٹھا تھا انجانے میں۔ اس ایک فون کال نے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا کہ چند دنوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا اور اب بھی بہت کچھ بدلنا باقی تھا۔ فون ہاتھ میں تھامے وہ کھویا کھویا سا کھڑا تھا۔ جب اسے مرید نے اچانک باقر سائیں کہہ کر مخاطب کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور چونک کر مڑا، اور مرید کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر اس نے اپنے الجھے چہرے کے تاثرات فوراً سے بھی پہلے درست کیے۔ تبھی شہزاد آگے بڑھا اور سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ لہجے میں جھجک، چہرے پر شرمندگی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وعلیکم السلام۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز شہزاد۔ باقر زمان قدرے مسکرایا تھا اور پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت کو وہ پراسرار سی مسکراہٹ تلے ہوشیاری سے چھپا گیا تھا۔ باقر زمان کی مسکراہٹ دیکھ کر شہزاد کچھ الجھ گیا تھا۔ اس کا تو خیال تھا اسے دیکھتے ہی باقر زمان آپے سے باہر ہو جائے گا، مگر اس کا گمان غلط ثابت ہو گیا تھا۔ باقر زمان بہت ہی انپریڈکٹیبل بندہ تھا۔ سوری سر، میں بہت شرمندہ ہوں، وہ میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا تھا۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا تھا اور بچے چھین لیے، بس اسی ٹینشن میں، اور کسی طرف دھیان نہیں گیا، وہ شرمندہ سا کہتا گیا۔ اگلے ہی پل باقر زمان نے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اشارہ سمجھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ٹینشن میں تم اصول و ضوابط بھی بھول گئے، تمہیں لیو کے لیے اپلیکیشن دینی چاہیے تھی، یہ نہیں تو کال کر کے انفارم کر دیتے۔ باقر زمان نے معنی ہنکار بھرا۔ سوری سر، بس وہ شرمندہ تھا۔ صبح ٹائم پر آفس آ جانا، بہت کام پینڈنگ پڑا ہے۔
باقر زمان کا لہجہ نارمل تھا۔ تھینک یو سر کہہ کر خوشی سے سرشار وہ چلا گیا تو باقر زمان نے قدرے آگے جھک کر میز سے فون اٹھایا، کال ملا کر کان سے لگا لیا، چند پل کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کیا اور کال اٹینڈ ہوتے ہی کہا، شہزاد پر نظر رکھو، کڑی نظر، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے گڈ۔ مختصر سی بات کر کے کال ڈسکنیکٹ کی اور فون میز پر رکھ دیا۔ ایک گہری سانس بھر کر سر کرسی سے ٹکا لیا۔ جب اعتبار نہیں رہا تو فارغ کر دیں اسے، کچھ الجھے مرید نے مشورہ دیا اور آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فارغ تو کرنا ہے مگر ابھی نہیں۔ باقر زمان سیدھا ہوا۔ ابھی کیوں نہیں؟ مرید مزید الجھا۔ میں اس کھلاڑی تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ کا محرم بن کر یہ مجھ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، تب تک کوئی نقصان نہ کر دے۔ وہ فکر مندی سے بولا، نقصان تو کرے گا مگر اپنا، میرا نہیں۔ باقر زمان کا حتمی انداز تھا۔ وہ مسکرا کر چائے پینے لگا۔ دھوکہ دینا کیا بہت آسان ہوتا ہے مرید حسین؟ پرسوچ انداز میں باقر زمان نے پوچھا۔ ملازم پیشہ بندے کو تو لالچ مرواتا ہے، وہ لالچ میں آ کر ہیرا پھیری کرتا ہے۔ پیسے کا لالچ، کسی بڑے مقام یا عہدے کا، جہاں سے زیادہ ملے ادھر کا ہو گیا۔ وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جو اسے فائدہ لگتا ہے دراصل وہ ہوتا نقصان ہے۔ باقر زمان نے بامعنی انداز میں کہا اور مزید بولا، کچھ لوگ تو دھوکہ بھی اس اہتمام سے دیتے ہیں کہ بندے کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، اپنا آپ بیوقوف لگتا ہے، حیرت ہوتی ہے اپنی عقل پر کہ ہیں میں نے اس پر اعتماد کیا، اسے قابل بھروسہ سمجھا۔ باقر زمان اور مرید مزید باتیں کرتے رہے تھے اور رات گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ شنایا کی تنہائی کی رفیق رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس ڈنک مارتی تنہائی کا زہر اس کی رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی وحشت سے گھبرا کر باہر نکلی اور چھت کے جنگلے پر کہنیاں ٹکا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیلان پور گاؤں تھا جو کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا اور کچھ روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ ہلکی ہوا اب تیز ہونے لگی تھی۔ اپنے الجھے اڑتے بالوں کو وہ بار بار کانوں کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہوا جیسے اس کی یہ کوشش ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ کس کے لیے رکنا چاہتی ہو یہاں؟ بھائی کے لیے، بے وقوف۔ اسبا کا استہزائیہ انداز اسے یاد آیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ابھی بات کی ہے چاچو سے؟ اسبا اور ارم کے جملے شنایا کے ذہن کے پردوں پر سمندر کی بے رحم لہروں کی مانند ٹکرا رہے تھے۔ وہ ان لہروں سے بمشکل بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا وہ نمبر بدل چکا ہے؟ الجھے من میں سوال ابھرا جو صحیح تھا، وہ نمبر بدل چکا تھا شنایا کی رسائی سے باہر رہنے کے لیے۔ یس، وہ نمبر بدل چکا ہے۔ مسٹر باقر زمان، تمہیں اس اذیت کا حساب دینا ہوگا۔ کب تک دور بھاگو گے مجھ سے؟ آخر کب تک؟ شنایا نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا اور آنکھیں میچ لی تھیں اور تاریک رات روشن شہر کی طرف گامزن تھی۔ شنایا کی آنکھ 8 بجے کے قریب کھلی۔ مندی مندی آنکھیں اس نے بمشکل کھولنے کی کوشش کی۔ اسے اپنا سر بے حد بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور چند ایک بار آنکھوں کو یکے بعد دیگرے جھپکا اور پھر آنکھیں پوری طرح وا کی۔ چند لمحے وہ بے وجہ خالی ذہن سے چھت کو گھورتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ رات کو کب وہ بستر پر آئی اور سو گئی تھی۔ کچی پکی نیند کے باعث اس کی آنکھیں سرخ مائل ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر پلنگ پر گھٹنے کی تھوڑی ٹکائے بے وجہ بیٹھی رہی۔ وہ اپنی حالت اور ذہنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کیا سے کیا بنتی جا رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کس کے لیے؟ باقر زمان کے لیے جس نے اسے نشے کی حالت میں رات کی تاریکی کا سہارا لے کر کسی گناہ کی طرح چھپا کر حویلی پہنچا دیا تھا اور پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ اور اب کیا کرنا باقی رہ گیا تھا؟ اگلے 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی، سیڑھیوں کے زینے اتر کر نیچے پہنچی تو دیکھا صحن میں گندم پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب دیکھ کر پہلے تو کچھ چونکی، پھر سنبھلی اور دیوار کے ساتھ خالی جگہ پہ چلتی برآمدے میں آئی تو سامنے آمنہ مل گئی۔ اس نے شنایا کو دیکھتے ہی کہا، گڈ مارننگ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شنایا کے لبوں پر تبسم پھیلا اور جواباً گڈ مارننگ کہتی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر کو دبانے لگی، ساتھ جمائی بھی لی۔ لگتا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، آنکھوں کی لالی بتا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آمنہ کا لہجہ نرم ملائم تھا۔ پتہ نہیں بھابی۔ اب وہ اسے بھابی کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ اتنی بیزار کیوں؟ خیر چھوڑو، سب یہ بتاؤ ناشتہ لے آؤں؟ نہیں دل نہیں، شنایا نے انکار کیا اور سر کرسی سے ٹکا لیا جیسے وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔
دل کے جرم کی سزا پیٹ بیچارے کو کیوں دے رہی ہو؟ اور ویسے بھی دن کا آغاز بھرپور ناشتے سے کرنا چاہیے۔ دل کا جرم؟ شنایا نے ساری بات نظر انداز کیے اس چھوٹے سے جملے کو پکڑا۔ خود سوچو دل کا جرم کیا ہے؟ سوچو ذرا تم کیا تھی، کہاں تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہاری حیثیت؟ تم ہو نہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ کیا تم ہو کسی کی ترجیح میں شامل؟ آمنہ نے اسے تلخ حقیقت سے آشنا کرنا چاہا اور مزید گویا ہوئی۔ شنایا، کسی کو رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن رشتہ نبھانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آمنہ سب جانتی تھی کیسے شنایا نے باقر زمان کو رشتہ جوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ شنایا، سچ پوچھو تو میں خود نہیں چاہتی تم ایک شراب کے پیچھے بھاگو۔ جانتی ہو شراب کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کے سوال پر شنایا نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آمنہ نے ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھا اور گویا ہوئی۔ شراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، نظروں کا دھوکہ، فریب۔ یوں سمجھ لو لوگ ایک انسان صحرا میں سفر کر رہا ہو، پیاسا ہو، جب وہ سامنے دکھتا ہے تو دور اسے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہاں صرف ایک ریت ہوتی ہے۔ وہ پھر سے آگے دیکھتا ہے، اسے پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ اس جانب چل پڑتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی ریت ہی ہوتی ہے، وہ صرف اس کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، پیاس بڑھتی رہتی ہے، قدم تھکنے لگتے ہیں، مگر جستجو ختم نہیں ہوتی۔ یہ گندم کیوں پھیلا رکھی ہے؟ شنایا نے اچانک آمنہ کو ٹوک کر پوچھا۔ ایک دم موضوع گفتگو بدلا۔ آمنہ نے اس کے چہرے کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھا اور یہی مناسب سمجھا کہ گفتگو کا رخ بدلا جائے۔ اس کو کیڑی لگ گئی تھی، سکھانے کے لیے پھیلائی ہے۔ کیڑی؟ شنایا نہیں سمجھی۔ کیڑی کی چھوٹی بہن، آمنہ نے مذاق میں کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ تبھی شنایا نے پوچھا، میں دیکھ لوں؟ ہاں آؤ۔ آمنہ اتنی بات کر کے اٹھی، شنایا بھی اٹھی، دونوں ساتھ چلتی برآمدے سے نکل کر صحن میں گندم کے قریب آ بیٹھی۔ آمنہ نے گندم ہٹائی تو نیچے چھوٹی چھوٹی کیڑیاں چلتی دکھائی دیں۔ اگلی کچھ دیر بعد دونوں ہاتھ جھاڑتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ لکھی حویلی کے دوسرے پورشن میں خاموشی کا راج تھا۔ نفیسہ گاؤں کی کسی عیادت کو گئی ہوئی تھی۔ زہیب ناصر کے ساتھ ناشتے کے بعد فوراً نکل گیا تھا اور گلزار احمد حسب معمول ڈیرے پر بیٹھے سربراہی کے کام نمٹا رہے تھے۔ وہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہمہ وقت لگی رہتی تھیں اور ساتھ چارپائیاں بھی۔ ڈیرے کی جگہ کافی وسیع تھی، سردیوں گرمیوں کے لیے الگ الگ جگہ تھی۔ مین دیوار کے ساتھ بہت بڑے پھولدار پودے اور گھاس تھی جہاں بیٹھ کر سردیوں کی دھوپ سینکی جا سکتی تھی۔ وہیں ایک طرف اونچے لمبے تیر کی طرح سیدھے سفیدے کے درخت تھے جہاں پرندوں کا شور اکثر رہتا تھا۔ اس چار دیواری کے پار مویشیوں کا باڑہ تھا جس کی دیکھ بھال غفور کی ذمہ داری تھی۔ اس کے نیچے 3 ملازم کام کرتے تھے۔ وہ بہت نیک ایماندار آدمی تھا۔ اس کا زیادہ وقت گلزار احمد کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ بیبو جی کا بہت ادب احترام کرتا تھا۔ وہ شمو کا باپ تھا جسے بیبو جی کی خدمت کے لیے اس نے حویلی میں چھوڑا ہوا تھا۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی اور وہ بھی امی کی باتوں کے بعد ختم ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شنایا کو اللہ نے میرا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میری امید ٹوٹ گئی۔ باقر زمان کی شادی کے بعد بھی میری منزل مجھ سے دور ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ میں اس کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی کوثری۔ عائشہ کے لہجے میں بلا کا دکھ تھا، آواز گلوگیر تھی اور آنکھیں بھیگی ہوئی۔ کیا محبت نہیں تم کو اس سے؟ کوثری نے ہولے سے پوچھا۔ نفیسہ کے گھر نہ ہونے کے بحث وہ دکھ بانٹ رہی تھی۔ اکیلی جو تھی دونوں۔ محبت ہونے اور محبت دینے میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے محبت ہے اس سے، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں، پر یہ ہمیشہ میرے دل میں ہی قید رہے گی، گٹ گٹ کر سانس لے گی، جگر کا لہو پیے گی، کرلائے گی، چیخ چیخ کر کہے گی مجھے آزاد کرو، مجھے سانس لینے دو۔ پر ایسا نہیں ہوگا، اسے اختیار نہیں ملے گا اس محبت کا نہ ہی اقرار۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے جو تم اپنے ساتھ بھی کر رہی ہو اور اس غریب کے ساتھ بھی، کوثری نے افسوس سے کہا۔ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ واپس پلٹ جائے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اور نہیں تو میری عزت کے لیے اپنے قدموں کو روک لے، زبان پر قفل لگا لے، مٹا دے میرا نام اپنے دل کی دھڑکنوں سے۔ یہ الفاظ عائشہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان لفظوں کا وزن اٹھانا خود عائشہ کے لیے بے حد بھاری تھا۔ دل جیسے ڈوب سا گیا تھا، دھڑکنوں کی رفتار بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ آنکھوں سے بہتا گرم سیال اس کے رخسار تر اور روح کو زخمی کرتا جا رہا تھا، لیکن وہ عائشہ تھی۔ ان زخموں سے رستے لہو کو اس نے اندر کہیں چھپا لیا تھا،
یہ خوبی اس کی ذات کا خاصا تھی۔ وہ دکھ چھپاتی اور خوشیاں بانٹتی تھی، پر کوئی تھا جو اس کی آواز سے اس کے غم اور پریشانی جان جایا کرتا تھا۔ صبح کی رونق مند پڑ چکی تھی جب وہ آفس کے لیے تیار تیزی سے سیڑھیوں کے زینے اتر رہا تھا۔ ایک ہاتھ ریکنگ پر اور دوسرے میں پکڑا فون کان سے لگا رکھا تھا کہ اچانک اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی اور ریکنگ والا اس کا ہاتھ تھم گیا جب اس کی نگاہ لاؤنج میں بیٹھی بیبو جی پر پڑی۔ پہلے تو وہ ٹھٹکا کیونکہ ان کی یوں اچانک آمد غیر متوقع تھی، اگلے ہی پر خود ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ سیڑھیاں اترا، وائنڈ اپ کی اور اسی لمحے دوبارہ کال ملائی اور کہا، آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دے۔ مختصر بات کرتے ہوئے وہ بیبو جی کے قریب آ گیا تھا۔ آگے سے وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ پہلے وہ ان کے قدموں کی طرف جھکا، احترام ان کے گھٹنوں کو چھوا اور پھر سیدھا ہو کر ان کے گلے لگ گیا۔ بیبو جی نے اس کے کندھے کو چوما اور پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ تبھی مرید نے سلام کیا، تو بھی سارے کا سارا اس کا ہی بن گیا ہے، کبھی پنڈ کا چکر لگا لیا کر۔ بیبو جی نے شکوہ کیا تو وہ کچھ شرمندہ ہوا اور بولا، یہ بھی تو آپ کا ہی حکم تھا بیبو جی کہ باقر سائیں کے ساتھ رہنا، خیال رکھنا۔ میں تو جی آپ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ بہت خوب مرید حسین، میں تو سمجھتا تھا کہ تم میری محبت میں ساتھ ہو، تم بیبو جی کے حکم کے پابند تھے۔ باقر زمان نے پلٹ کر ہلکا سا شکوہ کیا تو مرید مسکرا کر بولا اور پھر بولا، میں بیبو جی کے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، کہہ کر وہ جانے لگا۔ نہیں مرید، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صرف ایک کپ چائے پلا دے، بیبو جی نے ٹوک کر کہا اور وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو باقر زمان بیبو جی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بیٹھے بیبو جی؟ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھ گیا اور پوچھا دھیرے سے، کیسی ہیں؟ لہجے میں انجانی سی جھجک تھی۔ میں چنگی بلی ہوں، تو سنا اپنا حال، خوشگوار انداز میں پوچھا اور مزید پوچھا، تو نے دفتر جانا ہوگا؟ ہاں تھی ایک دو میٹنگز، کینسل کر دی ہیں، جواباً بولا۔ اچھا کیا، آج میرے ساتھ جو تیری میٹنگ ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ مگر لہجہ نجیدہ تھا۔ یہ تو زیادتی ہے بیبو جی، آپ نے میٹنگ کا پہلے بتانا تھا تو میں تیاری تو کر لیتا۔ وہ مسکرایا، کوئی بات نہیں میرے شیر، میں تیاری کروا دوں گی، بے فکر ہو جا۔ وہ ہنوز اپنے مخصوص لہجے میں گویا تھی۔ باقر زمان پہلے مسکرایا اور پھر کہا، اچھا، اتنے میں مرید چائے لے کر آ گیا۔ بیبو جی ادھر متوجہ ہو گئی۔ باقر زمان کا انداز پرسوچ ہو گیا تھا۔ وہ بیبو جی کی یوں اچانک آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ چند پل لب کاٹتا رہا، پھر اٹھا اور کپڑے بدلنے چلا گیا۔ بیبو جی اور مرید وہی باتوں میں لگ گئے تھے۔ آپ کا پلان کیسے کامیاب ہوگا؟ کون کرے گا باقر زمان سے دھوکہ؟ دھوکہ تو کیا جا چکا ہے، بس ابھی اسے خبر نہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ USB ہمارے ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھنا، جیت ہماری ہوگی۔ لیا نے اعتماد سے کہا تو اطہر بھی مسکرا دیا اور اگلے ہی پر پوچھا، اس USB میں ہے کیا؟ باقر زمان کے نیکسٹ پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہے۔ ایک بار اس نے ذکر کیا تھا، وہ نتھیا گلی میں کوئی ہوٹل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، تمہیں اندازہ تو ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل مل جائے ایک بار اور ہم باقر زمان سے پہلے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیں گے۔ وہ باقر زمان کا ڈریم پروجیکٹ ہے، خواب ہوگا باقر زمان کا، تعبیر ملے گی ہمیں۔ یہ سب تب ممکن ہوگا جب ہم اس کا خواب چرائیں گے، ہمیں اس کا خواب چرانا ہوگا۔ لیا نے بال جھٹک کر کہا۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا اور اگلے پل شہزاد اندر آیا۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ عقل نہیں تم میں؟ لیا اٹھ کر غصے میں گرجی تھی۔ اسے شہزاد کا یوں آفس بنا بتائے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، اس نے کچھ گھبرائی آواز میں کہا۔ وہ ریا کے سخت ریاکشن سے ڈر گیا تھا۔ جلدی بولو، کیا بات؟ سر باقر زمان نے مجھے دوبارہ جاب پر رکھ لیا ہے، اب آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ انداز فخریہ تھا۔ او دیٹس گریٹ، ریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڈ، اینڈ دوبارہ بنا بتائے نہیں آنا، کوئی بھی نیوز ہو کال کر لینا، یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ اس نے ٹیبل سے اٹھا کر کارڈ دیا تو وہ چلا گیا۔ اطہر نے جتاتی نگاہ ریا پر ڈالی اور پھر دونوں خوشگوار انداز میں باتیں کرنے لگے تھے۔ رشتوں کی ڈور الجھتی جا رہی ہے، ڈر ہے مجھ کو کہیں کوئی ڈور ٹوٹ نہ جائے۔ بیبو جی کے لہجے میں فکر مندی کے ساتھ تشویش بھی تھی۔ اس بات کا اندازہ ہے، مجھے کل کال کی تھی، میں نے چاچا جی کو اٹینڈ نہیں کی، انہوں نے باقر زمان نے دھیرے میں لہجے میں بتایا۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ باقر زمان قدرے آگے کو جھک کر بیٹھا تھا، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے۔ بڑا دکھ ہوا ہوگا تم کو، مسکرا کر پوچھا۔
हाँ, ऐसा लगा था जैसे बहुत कुछ टूट गया हो, छूट गया हो। बाकर ज़मान उदास हुआ था। फिर गुलजार अहमद के दुख का अंदाज़ा लगाया तुमने? बीबू जी का सवाल गैर मुतवक्का था। बाकर ज़मान ने चौंक कर उनके चेहरे की तरफ देखा। तभी वो दोबारा गोया हुई। नहीं लगाया होगा। हम सब इंसान ऐसे ही हैं। सिर्फ अपने दुख तकलीफ पर ही वह वेला मचाना आता है। दूसरे का दुख नजर नहीं आता हमको। अंदाज जताने वाला था। बीबू जी, मुझे आप सबकी परेशानियों दुखों का एहसास है। मैं बेहिस नहीं हूँ, ना कभी था। ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो चंद पल खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो कुछ नहीं बोली तो वो दोबारा गोया हुआ। मैंने उस लड़की से निकाह किया नहीं, करना पड़ा था मुझे, और वो वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं उस पागल का खून अपने सर नहीं लेना चाहता था। आशा से शादी न करने की वजह आपको तो मालूम है अच्छी तरह। मैं इस बट्टा सट्टा की शादी के खिलाफ था हमेशा से। तब भी जब आपने बगैर मेरी मर्जी के आसिया से मेरा निकाह पढ़वा दिया था। मैंने हमेशा आपकी मर्जी को अपनी ख्वाहिश बनाया है। वो चंद लम्हों के लिए फिर चुप हुआ, सीधा होकर बैठा। वो आगे से नहीं बोली तो कहा, बार बार एक ही तजर्बा करना ज़रूरी है? क्या आपकी ज़िंदगी का तजर्बा काफ़ी नहीं था? और अम्मा? बाकर ज़मान ने जुमला अधूरा छोड़ा। माँ के जिक्र पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो खुद साख्ता निगाहें झुकाकर मैच गया। बज़ाहिर वो खामोश हो गया था, लेकिन उसके अंदर की खामोशी चीख चीख कर शोर मचा रही थी। जहाँ तू आज बैठा है ये जगह कभी मेरी थी, और जहाँ मैं हूँ ये जगह मेरे अब्बा आफ्ताब अहमद की थी। सब कुछ बदल गया, ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी जीने के रंग ढंग बदल गए, रिश्ते बदल गए, रिश्तों के साथ जुड़ी सोच बदल गई। अगर कुछ नहीं बदला तो वो एक चीज़ है, बल्कि एक सोच है, और वो है सबको जोड़कर रखने की सोच। और इज्जत इसे जोड़कर रखना नहीं, बांध कर रखना कहते हैं। वो बीबू जी को टोकर बोल पर खड़ा हो गया और मजीद बोला, आप चार लोगों की जिंदगियों को एक साथ बांध ही रही हैं, और वो भी एक ही रस्सी से। किसी एक को भी मसला बना तो यही रस्सी चार लोगों के गले का फंदा बन जाएगी। जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रही हैं बीबू जी? वो इल्तिजाया निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था, और बीबू जी पुरसकून सी बैठी थी। चेहरे पर कोई तरीकी, कोई दुख नहीं था। अंदर की टूट फूट की दरारें वो चेहरे पर अयान नहीं होने देती थी। कमाल का ज़ब्त और हुनर रखती थी वो। शायद ये उनका तजर्बा था, जो यूं वो रिलैक्स बैठी थी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ जिला था, बहुत कुछ सहा था। उनके भी बहुत से ख्वाब थे जो टूटे थे, किरची किरची हुए थे। कई ख्वाहिशें थी जो हसरतों में डल गई थी, और हसरतें तो रोग बन जाया करती हैं। बीबी जो को भी रोग लगा था। उनके अंदर कई ख्वाबों, कई ख्वाहिशों, जज्बों की कब्रें थी, और उन कब्रों पर अब इन्होंने फूल डालने भी छोड़ दिए थे। और जो पुराने फूल थे वो अब सूखकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके थे। बीबू जी की जिंदगी को जिस तरह रस्म रवाज की नज़र किया गया था, आज वो भी उन्हीं रस्म रवाज के हक में फैसले दे रही थी। और ये हैरान कुन बात थी। जिंदगी आसान होती ही कब है? इसको आसान बनाना पड़ता है एहसास और अपनाये से। ऐसे क्या देख रहा है? बाकर जमान को बगौर अपनी तरफ देखते पाया तो पूछा। कुछ नहीं, मुख्तसर जवाब दिया बाकर जमान ने। अल्लाह बख्शे, दादाजी कहते थे कि सर देकर पगड़ी बचती हो तो ये सौदा महंगा नहीं होता। पगड़ी बचा लेनी चाहिए, और मेरी ज़िंदगी का तजर्बा भी यही कहता है मेरे शेर। सर देकर पगड़ी बचा लेनी चाहिए। इज़्ज़त तो कुर्बानी ही तो मांगती है। आप सही कह रही हैं। मैंने कभी आपकी बातों को नहीं जुटलाया, लेकिन उसने आगे बोलना चाहा, पर इतने में वो खुद बोल पड़ी और कहा, ठीक है तू ना कर आयशा से शादी, मैं नहीं करती तुमको मजबूर। मैं संभाल लूंगी सारा कुछ। तो शनाया को यहाँ ले आ, एक खुशगवार जिंदगी जी, अपना घर बसा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। वो उठकर बाकर जमान के सामने आ खड़ी हुई। ये मुमकिन नहीं है। उस लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं। लहजा दो टोक था, पेशानी पर नागवारी की सलवटें उभरी थी। उसके चेहरे के तासरात ऐसे हो गए थे जैसे उसने कोई कड़वी चीज खा ली थी, और उसका हलक तक करवा हो गया था। ये तो जौक छुड़ाने वाली बात है। गहरी सांस भरकर बीबू जी ने कहा। चंद पल बाकर जमान के चेहरे को देखा और फिर गोया हुई। बाकर, मुझे यहाँ तेरी फिक्र ले आई है। मैं तुमको शर्मिंदगी और पछतावे की जिंदगी से बचाना चाहती हूँ। एक बात बता मुझको, कैसे सामना करेगा गुलजार अहमद का? उसको छोड़ खुद से कैसे नजरें मिलाएगा? पिंड को मुड़ती लंबी सड़क पर कदम रखने का हौसला कहाँ से लाएगा? कोई है जवाब तेरे पास? बीबू जी बात करके मुड़ी और वापस कुर्सी पर बैठ गई और बैठकर कहा,
नहीं है ना जवाब। वो कदरे मुस्कुराई और मजीद गोया हुई। 15 साल पहले तो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ बस गया था, पर मैं नहीं चाहती सारे तुमको भी छोड़ छाड़ दे, भूल भूल जाएं। और ना मैं ये चाहती हूँ तुम शहर की रंगीनियों में खोकर अपने बुजुर्गों की कब्रें भूल जाए। जब तक मेरी बुढ़ी हड्डियों में दम है, मैं तुमको वापसी की राह दिखाती रहूंगी। बाकर जमान एकदम आंखें मैच गया। चंद लम्हों बाद खोली और पलटकर बीबू जी के सामने जमीन पर घुटनों के बिल बैठ गया, थक कर। मगर वो अभी हारा नहीं था। वो बोलना चाह रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस लब काटता निगाहें झुका गया। और बीबू जी ने शफकत बड़ा हाथ उसके सर पर रख दिया था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये नहीं करना कि सुबह से शाम तक सारा दिन या सारी रात ड्राइंग बनाने में लगी रहो। सारा वक्त नहीं देना, बस रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या मुझे ड्राइंग बनाना आ जाएगी? इरम ने मासूमियत से पूछा। हाँ बिल्कुल, रोज़ाना प्रैक्टिस करोगी तो फिर जल्द सीख जाओगी। आप बहुत अच्छी हैं। कितनी? शनाया ने शरारत से पूछा और पेंसिल इरम को पकड़ाई। दोनों इरम के कमरे में कलीन पर किताबें फैलाए बैठी थीं। चाचू जितनी, इरम ने खुशी से कहा। शनाया को उसकी मासूमियत पर बेहद प्यार आया और जेरे लब मुस्कुरा कर पूछा, वो कैसे? शनाया को उसके साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। वो जब भी आते हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं। आपको पता है, चाचू ने ही मुझे स्कूल भेजा था। अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। इरम वालद के जिक्र पर उदास हुई थी। वो कहते हैं हमने कौन सा नौकरी करवानी है, जब नौकरी नहीं करनी तो पढ़कर क्या करना। आमना ने अचानक कमरे में आकर कहा तो शनाया ने पलट कर देखा। वो कपड़े उठाए इरम की अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो खुद कितना पढ़े हैं? शनाया ने हैरत से पूछा। मास्टर किया हुआ बरखुदार ने सरसरी सा बताया। अलमारी में सर दिए। कौन से सब्जेक्ट में? पूरी तरह मतवज्जा हुई। इंग्लिश। नहायत मुख्तसरन जवाब आया। इतना पढ़कर भी उनकी सोच वहीं अटकी हुई है, एक ही दायरे में कैद। हैरत नहीं होती आपको? तजस्सुस से पूछा। नहीं, आमना के जवाब पर मजीद मुतजस्सिस होकर पूछा। क्यों? वो वही जमीन पर बैठी रही। तुम नहीं समझोगी शनाया, मसरूफ से अंदाज में कहा। कोशिश तो कर सकती हूँ। शनाया बच्चा कहने पर शनाया मुस्कुराई। उसे अच्छा लगा था। एक अपनायत का एहसास हुआ था। हम जिस माहौल में इलाके में बसते हैं, जहाँ हम अपना इतने बारे में नहीं सोचते जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये क्या तो लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा वैसा सब। ये किया तो क्या होगा, वो किया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। और ये सोच इतनी पुख्ता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी इस सोच को ख़त्म तो क्या अपनी जगह से हिला भी नहीं सकती। और ये जो रस्मों रवाज रवायात और पुरानी कदरें हैं, ये हमारे खून में रच बस चुकी हैं। सच कहूँ तो इन रवायात को किसी हद तक मज़हब का हिस्सा बना दिया गया है। आप भला कौन मज़हब में तब्दीली का सोचेगा? जो सोचेगा काफिर कहलाएगा। ख़ानदानी बरादरी वाले उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, मतलब ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। शनाया का सवालिया अंदाज तो देखा तो जुमले की तस्सीह की और फिर मज़ीद गोया हुई। यहाँ कहा जाता है अकेला इंसान हो या ख़ानदान, वो किसी का काम नहीं होता। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था गलत रास्ते पर काफिले के साथ सफ़र करने से बेहतर होता है सही रास्ते पर अकेले सफ़र किया जाए। शनाया उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो रही थी और हैरान भी। वो हर बार शनाया को हैरान कर दिया करती थी। आमना की ज़ात के कई पहलू थे और हर पहलू में बहुत वुसअत और गहराई थी। ये बाकर का कमरा कौन सा है? शनाया ने पूछा। लहजा कुछ बिखरा हुआ था। यहाँ उसका कोई कमरा नहीं, वो जब भी आता है बाहर डेरे पर ही सोता है। आमना ने नॉर्मल से अंदाज में बताया और कमरे से चली गई। शनाया का अंदाज पुरसोच हो गया था। इतनी बड़ी हवेली में उसका कमरा नहीं था? क्यों? वो क्यों हवेली में रहना पसंद नहीं करता था? वो सोचों के गोरख धंधे में फंसती जा रही थी। बीबू जी ने जोहर वहीं पड़ी और फिर वापसी की तैयारी करने लगी। बाकर जमान ने उन्हें ज़बरदस्ती दोपहर के खाने तक रोका था, वरना वो पहले ही गांव के लिए निकलना चाह रही थी। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आई और उन्हें देखते ही बाकर जमान खड़ा हो गया। वो किसी फाइल पर साइन कर रहा था जो उसने ऑफिस न जाने की वजह से वर्कर ले आया था। रुकेंगी नहीं? बाकर ने कुछ उदासी से पूछा, वरना वो जानता था इन्होंने रुकना नहीं था। रुका नहीं जा रहा। दो टोक जवाब दिया जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। बीबू जी, बाकर जमान ने बेचैनी से पुकारा। वो उनके ना रुकने की वजह जानता था अच्छी तरह। बीबू जी रुक गई
پر مڑی نہیں، پشت کیے کھڑی رہیں۔ یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گی تو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا میرے لیے، وہ بامانی انداز میں کہتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش کھڑی رہی تو باقر زمان مزید بے قرار ہوا اور بولا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ میری شرط بھی کیا منت ہی سمجھ لیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا تھا، لاچارگی والا۔ تو اب شرطوں پہ کھیل لے گا تو مجھ سے؟ کھیلنا ہی تو نہیں آتا مجھے بیبو جی، کھیلتا تو شاید جیت جاتا، میں تو بنا کھیلے ہی ہار جاتا ہوں ہر بار۔ اس کا انداز شکستہ تھا۔ بیبو جی نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ شرط بتا، بے حد مختصراً پوچھا۔ ایک بار، صرف ایک بار عائشہ سے پوچھ لیں کیا وہ دل سے اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں۔ یہ حق تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ سنا ہے کہ حق معاف نہیں ہوتے، قرض معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ چند پل خاموش ہوا اور پھر بولا، میں جانتا ہوں اس کی زبان سے صرف ہاں ہی نکلے گی، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی زبان سے نکلے الفاظ کے بجائے آپ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھیں۔ پھر بھی آپ کا فیصلہ یہی رہا تو نکاح کی تاریخ رکھ کر مجھے فون کر دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ان ساری باتوں میں سے بیبو جی نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے باقر زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب چل دی۔ وہ وہیں رک نہیں سکا، پیچھے پیچھے چل دیا۔ گاڑی تک آیا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، وہ سوار ہونے لگی تو ایک نظر باقر زمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اللہ کے حوالے۔ پھر گاڑی میں سوار ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مین گیٹ سے گاڑی نکل کر باقر زمان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ باقر زمان نے آسمان کی جانب دیکھا جس کا رنگ سرمئی ہو رہا تھا۔ بادل سورج کو منظر سے غائب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ہوا چلنے لگی تھی، اچانک موسم خراب ہو گیا۔ بیبو جی بھی نکل پڑی تھی، یہ فکر باقر زمان کو ستانے لگی تھی۔ 3 بجے کے قریب لکھی حویلی کے مکینوں میں کافی افراتفری سی دکھائی دے رہی تھی۔ آسمان کو کالی گھٹاؤں نے ڈھک لیا تھا۔ تیز ہواؤں سے دھول مٹی چھن کر حویلی کے اندر آ رہی تھی۔ سب ملازمین گھر کے فرد گندم اکٹھی کر کے اندر برولے میں ڈال رہے تھے۔ بارش ہونے والی تھی، اگر گندم بھیگ جاتی تو اس کا کوئی حال نہیں رہ جانا تھا۔ شنایا سارا منظر کچھ دیر تو وہاں کھڑی دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کھول دی جس سے ہوا اندر آ کر اس کے سبھی مگر کچھ اداس سے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر کی گھٹن کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلنگ پر ٹانگیں لمکا کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی سوچوں کے داغے جوڑنے ہی والی تھی کہ آمنہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ایک اس نے شنایا کی طرف بڑھایا اور پوچھا، اپنے نام کا مطلب جانتی ہو؟ وہ پوچھ کر پلٹی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں جانتی، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہاں، زوئی کہتی تھی شنایا کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، خوبصورت، اور ساتھ ہی کہتی تھی تم اپنے نام کی طرح میٹھی ہو نہیں۔ شنایا نے بتایا اور ساتھ ہنس دی۔ کافی دنوں بعد اس نے زوئی کا ذکر کیا تھا، دل اداس ہوا تھا۔ اس کی ہنسی میں بھی ایک جمود کی کیفیت تھی۔ مجھے تو اپنے نام کی طرح میٹھی ہی لگی ہو، اور خوبصورت تو تم ہو ہی ماشاءاللہ۔ آمنہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً نہیں بولی۔ یہ کیسی خوبصورتی تھی جو کبھی باقر زمان کو نظر نہیں آئی تھی، اور مٹھاس کیسی جو باقر زمان کے لہجے میں کرواہٹ کھول دیتی تھی۔ شنایا نے نامحسوس انداز میں نفی میں سر ہلایا اور بولی، آج بیبو جی نہیں تو کتنی بے رونق سی ہے۔ سب ہیں مگر گھر خالی خالی لگ رہا ہے، ان کی موجودگی سے گھر بڑا بڑا لگتا ہے۔ اس نے تصدیق چاہنے والی نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھا اور موضوع کا رخ خود سے ہٹا کر جان بوجھ کر بیبو جی کی طرف موڑ دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کے بغیر تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ جانتی ہو باقر انہیں بہت کہتا تھا کہ وہاں شہر آ کر رہو، پر وہ نہیں مانی تھی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہیں میرا دم وہاں گھٹتا ہے، یہاں کھلی جگہ، گاؤں میں آنا جانا، پھر لوگوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے تو یہاں وہ خوش رہتی ہیں، لیکن پھر بھی پیار سب سے زیادہ باقر سے ہی کرتی ہیں۔ باقر زمان کے ذکر پر شنایا کے دل میں عجیب سی اتھل پتھل ہوئی، ایک شور سا اٹھا تھا من میں، مگر وہ شور کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ شور شوخی کا تھا، بے وقت ہو جانے کے دکھ کا۔ اس نے آنکھوں میں ابلتی نمی کو اندر ہی اتار دیا۔ آنکھیں چھلک پڑتی تو وہ آمنہ کو کیا جواز دیتی، وہ تو ابھی خود اپنی اس نئی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ رات کا کھانا سب نے بیبو جی کے ساتھ مل کر کھایا۔
एक पुरस्रार सी कैफियत थी सबकी। खामोशी, सख्त महरी, बोझलपन। आशा के चेहरे पर पिछले कुछ अरसे से रक्स करती खुशी और रौनक अब बिल्कुल गायब थी। और ये बात बीबू जी ने नोट कर ली थी। उनकी निगाहें बातन शनास थी शायद। गुलजार अहमद, नफीसा सब खामोशी से खाना खाते रहे थे। बीबू जी से बाकर जमान से हुई मुलाकात का किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। न नासिर और आमना भी चुप थे। एक असबा थी जो कारदार निगाहों से शनाया को देख रही थी, मगर शनाया ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। खाने के बाद गुलजार अहमद की फैमिली अपने पोर्शन में चली गई और बीबू जी अपने कमरे में आ गई और आमना भी काम समेट कर उनके पास आ गई और आते ही पूछा, क्या कहा बाकर ने? वही जो हमेशा कहता है, वटा सट्टा की शादी नहीं करूँगा। वो गलत भी तो नहीं कहता। आमना का अंदाज जो मानी था। बीबू जी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर गोया हुई, जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में गलत सही के मयार कुछ और होते हैं, और जब पिछली उम्र चले जाएं तो गलत सही के मयार कुछ और हो जाते हैं। जो जज्बे फैसले जवानी में अपने लिए सही लगते हैं, वहीं आगे जाकर अपनी औलाद के लिए गलत लगने लगते हैं, और जो अपने लिए गलत लगते थे उनके लिए सही लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बीबू जी? आमना मुतजस्सिस हुई। जवानी में इंसान जज्बाती होता है। मुंह जोर बेलगाम जज्बे उसकी अकल पर हावी होते हैं। वो ख्वाब बुनता है और फिर ख्वाबों की तबीर के पीछे निकल पड़ता है। बेपनाह ख्वाहिशें पाल लेता है। वो परिंदों के साथ आज़ाद फ़ज़ा में उड़ने का ख्वाहिशमंद होता है। बहते दरियाओं झरनों में बेखौफ तैरना चाहता है। पहाड़ों की बुलंदी पर चढ़ के खुली फ़ज़ा में सांस लेने का तमन्नाई होता है। तारों को छू लेने की अमंग उसे बेचैन रखती है। वो वक्त से भी आगे निकलना चाहता है, कायनात को मुट्ठी में बंद कर लेना चाहता है। हारना नहीं, सिर्फ जीतना चाहता है। कोई खसारा कबूल करना ही नहीं चाहता। तो इसको गाली महसूस होता है। वो समझता है कि उसकी वजह से ही ये दुनिया कायम है। सारी रौनक, सारे रंग उसी के दम से हैं। वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। फिर जब वक्त गुजरने लगता है, जिंदगी के तलख तजर्बे मुंह के बिल गिराते हैं। वो तलख तजर्बों से सीखता है, लोगों को, उनके रवैयों को परखता है, सबक हासिल करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुलाकात खुद से होने लगती है। जब खुद से मुलाकात होने लगे तो खुशफहमियों की धुंध छुटने लगती है। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर सारी चीज़ों की हकीकत उसकी समझ में आने लगती है कि हर ख्वाब की मनचाही तबीर नहीं मिला करती। कुछ ख्वाहिशों के जंगल सर के खाक में भी हो जाया करते हैं। कुछ हसरते रोग भी बन जाती हैं। ये समझ आ जाती है कि तारों को छुआ नहीं जा सकता, दुनिया को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। उसके होने या ना होने से कायनात के निज़ाम में कोई रद्दो-बदल नहीं होता। उसको समझ आ जाता है कि उसके ना होने से भी इस कायनात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही सूरज चढ़ेगा, अपने वक्त पर ग़ुरूब होगा, दरिया, नदी, नाले बहते रहेंगे, कोई पहाड़ रेजा-रेजा होके नहीं गिरेगा। इंसान हकीकत पसंद हो जाता है रानी। बीबू जी ने अपने ठहरे हुए बमानी और मुनफरद अंदाज में रवानी में बात मुकम्मल की। आमना गौर से और तहम्मुल से सुनती जा रही थी। वो हमेशा बीबू जी की बातें ऐसे ही इत्मीनान से सुनती थी। वो अक्सर आमना को रानी कहकर मुखातिब करती थी। हकीकत पसंद इंसान को बेहिस भी कहा जाता है। आमना ने जवाबन कहा, किसी हद तक हो भी सकता है। बीबू जी ने ठंडी आह भरी और मजीद बोली, कुछ लोग तो जवानी में भी हकीकत पसंद होते हैं और कुछ बुढ़े होकर भी ज़िंदगी की हकीकत से दूर भागते हैं। हर इंसान की अपनी अलग फितरत मजाज होता है। बाकर ज़मान गया फिर। आमना ने असल मौजू की तरफ बात का रुख बदला। वो बातों ही बातों में कहाँ से कहाँ निकल गई थी। आमना के सवाल पर उनकी बातों का तसलसल टूटा था। मान गया है, पर एक शर्त रखी है उसने। कैसी शर्त? आमना चौंकी थी। कहता है आयशा से एक बार पूछूं, वो इस रिश्ते पर दिल से राजी है या नहीं? तो क्या आप पूछेंगी? यकीनी बेयकीनी वाली कैफियत थी आमना की। हाँ, बाकर की शर्त तो पूरी करनी है ना? और शनाया? आमना के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो उसके लिए कोई तसल्ली बड़ा जुमला सुनना चाहती थी। मैंने तो कहा बाकर को, शनाया को साथ ले जा, एक खुशगवार जिंदगी जी, पर वो माना नहीं। कहता है इस लड़की को साथ नहीं रख सकता, इसकी जगह नहीं मेरी जिंदगी में। बीबू जी ने तफसील बताई। फिर आमना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या? एक तरफ नफीसा है जो शनाया को तलाक दिलवाए बिना आयशा के निकाह पर राजी नहीं। एक तरफ मेरा ज़मीर है जो तलाक पर राजी नहीं। लहजा थका हुआ अफसुर्दा था। शनाया क्या करेगी? आमना के दिल में शनाया के लिए नरम गोशा बन चुका था। वो उसके साथ बुरा होता नहीं देख पा रही थी।
وہ نہیں چاہتی تھی اسے کسی نئے امتحان میں ڈالا جائے، وہ تو پہلے ہی خود سے جنگ لڑ رہی تھی۔ شنایا کو ابھی خود نہیں پتا اس نے کرنا کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے کیا نہیں۔ جب اسے پتہ چل جائے گا تو خود ہی کوئی فیصلہ کر لے گی، اور وہی فیصلہ کرے گی جس میں باقر زمان کی بھلائی ہو، اس کی خوشی کا سوچے گی۔ جب اس مقام تک پہنچ گئی تو جینے کے لیے کوئی خود ہی راہ نکال لے گی۔ ایک بار وہ خود سے ملے تو صحیح۔ بیبو جی نے گہری سانس بھری اور کہا، کچھ بھی ہو جائے وہ باقر زمان کی تقسیم برداشت نہیں کرے گی۔ عورت تو شوہر کو نہیں بانٹ سکتی، وہ تو پھر محبت کی دعوے دار ہے، محبت کیسے بانٹنا منظور کرے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ بامانی سا مسکرائیں، اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی اور وہ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ شنایا کی بے خبری میں کیا کیا فیصلے کیے جا رہے تھے، یہ سب جان کر اس نے کیا رد عمل دینا تھا، یہ ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کی تاریکی اور گمبھیر خاموشی میں بارش کی بوندیں خلل ڈال رہی تھیں۔ ایسے میں وہ خالی الذہن پلنگ پر ٹانگوں کے گرد باہوں کا گھیرا ڈالے تھوڑی گھٹنے پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ابھی اس کے سوچوں کے رر روا نہیں ہوئے تھے، اگر ہوتے بھی تو اس کی سوچ، خیال، تصورات کے عکس دھندلے ہوتے تھے، واضح نہیں ہوتے تھے۔ تبھی تو وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، جائے یا جہاں رکی رہے۔ رکے تو کیوں رکے، کس کے لیے؟ اچانک دروازہ کھلا، شنایا نے باری پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا اور گہری سانس بھری۔ اتنے میں شمو نے اس کی طرف فون بڑھایا اور کہا، بیبو جی نے دیا ہے، آپ کے گھر سے فون ہے۔ یہ سن کر شنایا نے زرد چہرے اور خوش پرتے حلق سے فون پکڑ لیا اور شمو چلی گئی تھی۔ کچھ پرسوچ انداز میں شنایا نے فون کی سکرین روشن کی تو دیکھا سامنے جانا پہچانا نمبر چمک رہا تھا۔ شنایا نے چند پل لب کاٹے اور کال بیک کی، جو مقابل نے پہلی ہی رنگ پر پک کر لی اور بولنا شروع کیا۔ شنایا کے بولنے سے پہلے ہی، شنایا تم کہاں ہو، کیسی ہو، وہاں کیوں رہ رہی ہو؟ باقر زمان تو یہاں ہے، پھر تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ ابرش بنا سلام دعا کے ہی ایک ہی سانس میں سوال پہ سوال کرتی چلی گئی۔ شنایا ہلکا سا مسکرائی، ابھی اس نے بولنا ہی تھا کہ ابرش کی آواز دوبارہ گونجی۔ ہیلو شنایا، سن رہی ہو مجھے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، آواز سن رہی ہوں۔ شنایا نے گہری سانس لی اور پھر گویا ہوئی، میں ٹھیک ہوں بالکل، تم سناؤ، تم وہاں کیوں رکی ہوئی ہو؟ ابرش نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیے پوچھا۔ شنایا کے لب سل گئے، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا بتاتی، وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اسے شادی کی رات ہی نشہ دے کر بے ہوشی کی حالت میں یہاں پھینک دیا گیا تھا۔ خود نمبر بدل چکا تھا، اسے خود تک رسائی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس کا ہو کر اس کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ وقت کی بے رحمی پر آنکھیں میچ کر رہ گئی اور ضبط کیے بولی، تم تو جانتی ہو مجھے نئے نئے ایڈونچرز کا کتنا شوق ہے، تو یہ بھی ایک ایڈونچر ہی سمجھ لو۔ تم گاؤں میں ہو، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ رنجیدہ تھی۔ زوئی نے کہا تھا کہ قید من پسند ہو تو دم نہیں گھٹتا۔ شنایا مسکرائی اور پھر پوچھا، کیسی ہے وہ؟ بہت خفا ہے تم سے، 2-3 بار آئی ہے تمہاری خبر لینے، اب کینیڈا جا رہی ہے، ابریش نے بتایا۔ مطلب اس کا ایڈمیشن ہو گیا؟ گڈ، اب آئے تو اسے بتانا میں ٹھیک ہوں۔ اچھا بتا دوں گی، تم ایک فون ہی رکھ لو۔ ابریش بہت پریشان لگ رہی تھی۔ انکل آنٹی بھی اتنے پریشان تھے، وہ تو باقر زمان نے یہ نمبر دیا تو تم سے بات ہوئی ہے، یہاں سروس کا ایشو ہوتا ہے اس لیے فون۔ شنایا نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے اسے کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہے تھے جھوٹ بولنے اور ابریش کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کسی کا دل رکھنا یا اپنا برم قائم رکھنے والے الفاظ کا ذخیرہ تو کبھی اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ شنایا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک، تم بتاؤ وہاں کیسے لوگ ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ابریش بہت متجسس تھی اور فکر مند بھی۔ اچھے لوگ ہیں، اور آمنہ بھابھی تو بہت اچھی ہیں، اس کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا ہے، اپنی گہری باتوں میں الجھائے رکھتی ہیں وہ۔ شنایا کا انداز خوشگوار تھا، آنکھوں میں چمکتے پانی میں آمنہ کے ذکر پر اپنائیت کا احساس ابھرا تھا، اور ساتھ ہی اسے اسبا کا رویہ یاد آیا، اس کی کڑوی باتیں، تھپڑ مارنا۔ اتنے میں ابریش بول پڑی کہ اس کی یادوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اگر تم وہاں کمفرٹیبل ہو تو بے شک، لیکن باقر زمان جب یہاں ہے تو تمہیں رہنا تو یہاں چاہیے، تمہیں تو اس سے محبت ہے نا، تم اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ وقت گزارو، ابریش نے نرمی سے میٹھے لہجے میں مشورہ دیا۔ شنایا نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر لبوں پر مٹھی بند رکھ لی،
समझ नहीं पा रही थी अबरिश को क्या जवाब दे, कैसे रहे उसके साथ जो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता, एक पल के साथ का तमन्नाई भी नहीं, कोई लम्हा उसके नाम नहीं करना चाहता, जो खबर तक नहीं रखना चाहता कि वो जिंदा है या मर गई। उसके साथ कैसे रहे, वो लाजवाब थी, बेबस, कैसे बताती। वो वक्त ही तो गुजार रही थी, जी थोड़ी रही थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, हत्ता के सोच के सारे दर भी बंद थे। माम माम कैसी हैं? और उसने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया, घर के हालात का पूछने लगी थी। फिर वो दोनों मजीद कुछ देर बातें करती रहीं और अगली कुछ ही देर में अलविदाई गुफ्तगू के बाद बात समेटी और फ़ोन बंद कर दिया था। शिनाया खुश हो गई थी, उसकी घर बात हो गई थी। सबकी खैरियत जानकर मन जैसे हल्का हो गया था। फ़ोन अब भी उसके हाथ में था, स्क्रीन पर बाकर जमान का नाम चमक रहा था। उसने बीबू जी के फ़ोन से ही सर्च किया था। अब वो कॉल करती तो उसे यकीन था वो कॉल पिक कर लेगा। वो एक कश्मकश में थी। अगर कॉल पिक करेगा तो वो क्या कहेगी? क्या मिन्नत तरला करेगी? बीवी होने का हक मांगेगी? अपने साथ हुए धोखे पर चीखे चलाएगी? क्या करेगी? मोहब्बत मिन्नतों से कहाँ चलती है? नहीं, अब नहीं। उसने फ़ोन सामने रख दिया और उठकर खिड़की खोली। बारिश में हाथ वो गोने लगी। एक पल को उसके मन में सवाल आया, बाकर जमान ने बीबू जी का नंबर क्यों दिया? उसने सोचा, नहीं, अगर मैंने सच बता दिया तो ये रिश्ता तो वो चाहता है ये रिश्ता टूट जाए। शनाया ने गुस्से से खिड़की के हवा के दोष पर हलते दर को हाथ से सख्ती से जकड़ लिया था। उसके हाथ की रगें तन गई थी, वो उसे नफसियाती कर्ब दे रहा था और शनाया जहनी तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी। वो इस बात से भी अनजान थी कि वो आयशा से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर चुका था। वो जिन मामला से अनजान थी वही तो उसकी कहानी का असल अनवान थे।